وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأنبياء والمرسلين زہرا کو عطا ہوئی وہ شان بالا، زہرا کو عطا ہوئی وہ شان بالا، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا۔ زہرا کو عطا ہوئی وہ شان بالا، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، رکھتا ہے نصیر ان سے امید شفاعت، رکھتا ہے نصیر ان سے امید شفاعت، زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا۔ زہرا کو عطا ہوئی وہ شان بالا، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، رکھتا ہے نصیر ان سے امید شفاعت، زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا۔ قابل صد احترام سادات کرام، آج کی اس بزم کے روح رواں حضرت قبلہ پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب کاظمی اطال اللہ تعالی امورہ بفیوضاتہ، الحمدللہ اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس محفل کی اور ان محافل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کے فیوض و برکات ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھے۔ ویسے اگر روایات، احادیث، آیات سنانے پہ اکتفا کیا جائے تو یہ کام نسبتاً آسان ہے، لیکن اس موضوع کو اپنے سینہ کی معلومات کو استعمال میں لاتے ہوئے غور و فکر، سوچ اور تخیل اور تصور کے پیمانے ملاتے ہوئے نبھانے کی کوشش کی جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ وہ بارگاہ جہاں لفظوں کا انتخاب تو اگلا مرحلہ ہے، الفاظ کا استعمال تو دوسری اور ثانوی حیثیت رکھنے والی بات ہے، یہ بارگاہ یعنی بارگاہ سیدہ وہ عظمت والی بارگاہ ہے جہاں سوچ خیال کو بھی ادب کا حکم دیا جاتا ہے، جہاں پر تصور کے قرینے بھی مؤدبانہ کھڑے ہو کے سر جھکا کے سلام عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں۔
اور میں بنیادی طور پر ابتدائی طور پر یہ بات عرض کروں گا اور اس بات کو بطور عقیدہ یاد رکھیں. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدۃ نساء العالمین سیدہ زہرا پاک کے حوالہ سے وہ الفاظ کہنے جو کہے گئے ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سبق بھی نہیں دیا کہ تم نے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا کہنا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا سبق بولے یہ ہمارے بزرگوں کا سبق، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں نعرہ نہیں سکھایا. انہوں نے جو نعرہ ہمیں سکھایا، انہوں نے جو سبق ہمیں دیا وہ ہے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. یہاں نہ نفیاً بات کرو نہ اس باتاً سوچو جی. یہاں پر وہ مقام ہے کہ ان کی عظمت، ان کی طہارت، ان کی شان بیان کرو، اور اگر زندگی بھر یہ شان اور طہارت بیان کرنے سے تم فارغ ہو گئے تو پھر کچھ اور سوچنا. لیکن ان کی شان بیان کرنے کے لیے کروڑوں سال بھی ناکافی ہے. جن کی عظمت کا اعلان رب کا قرآن کرے اور رسول پاک کی پیاری زبان کرے. میں نے جو لفظ قرآن کریم سے پڑھے ہیں یہ وہ ہیں جو ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. یہ دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور کرنی بھی دعا ہی چاہیے. دعوے خراب کر دیتے ہیں. دعا کرنی چاہیے، دعوے نہیں کرنے چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں ہدایت کی راہ چلا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. لیکن ایک بندہ سوچتا ہے کہ اس کے لیے مزید رہنمائی ملے، اس کے لیے مجھے کچھ اطمینان کا سامان ملے کہ میں سمجھوں کہ کیسے چلوں گا، اور اگر چل رہا ہوں تو واقعی مجھے وہ رستہ ملا ہے یا نہیں. آپ دعا کرتے ہیں کوئی بھی نماز کے بعد، تو اس کے بعد آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ دعا کب قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور قبول ہوتی ہے تو کس انداز میں. اب ہمیں یہ بھی تو غور کرنا ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کی راہ پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں، سوچیں صحیح یہ پوری بھی ہوتی ہے یا نہیں. اس کے لیے کوئی نشانی، اس کے لیے کوئی علامت. تو سنیے، میرے حضور نے گارنٹی کے ساتھ بیان فرمایا کہ تم صراط مستقیم پہ ہو یا نہیں ہو، اس کے لیے تمہارے پاس علامت کیا ہوگی، تمہارے پاس نشانی کیا ہوگی، تمہارے پاس اطمینان کا سامان کیا ہوگا. تو حضور نے فرمایا انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس کوئی چیز. 10 منٹ کے لیے کوئی کہے میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، دھیان رکھنا کوئی بھی کہے تو تمہاری نظر ادھر سے نہیں ہٹتی. اور میرے حضور نے تمہیں قیامت اور قیامت کے بعد کا مرحلہ بھی بتایا ہے. دھیان رکھنا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بڑی واضح بات ہے. جس کو ان کا حیا نہ ہو اسے رسول پاک کا حیا نہیں ہوتا، اور جسے بارگاہ مصطفیٰ کا حیا ہوتا ہے اسے ان کا حیا کیوں نہیں ہوگا جن کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دھیان رکھنا. اب بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ سے ہمارا ایمانی تعلق ہے، آپ سے ہمارا قلبی تعلق ہے، آپ سے ہمارا محبت کا تعلق ہے، آپ سے ہمارا الفت کا تعلق ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنے تعلق، اپنے رشتہ، اپنے خون کی وجہ سے یہ فرما رہے ہوں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دھیان رکھنا. میرے حضور نے فرمایا صرف یہ بات نہیں ہے، یہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، ان کا دھیان رکھنے میں بھی تمہارا فائدہ ہے. کیا ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر اس سے وابستگی اختیار کر لی
تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم گمراہی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اب یہ متکلم بلیغ کا طرز ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے ذہن سازی کرتا ہے، ذہن کو تیار کرتا ہے، ذہن کو اس نہج پہ لاتا ہے کہ جو بات بندہ سنے اسے پورے طریقے سے دل میں بسائے، اس کا دھیان، اس کی توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ اور میرے حضور جب یہ انداز اختیار کر رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حضور کے سامنے بیٹھتے تھے ان کی توجہ تو ادھر ادھر ہوتی ہی نہیں تھی، پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے اس کی اہمیت سمجھ لو تاکہ توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو بتا رہے ہیں کہ میں جس طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں توجہ سے یہ بات سننا، دھیان ادھر ادھر نہ ہو۔ یہ وہ عظیم سرمایہ ہے جو تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے، جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو فرمایا وہ دے کے جا رہا ہوں، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا اہدنا الصراط المستقیم۔ جی کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن کیا پتا کہ یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کے لیے نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ تو حضور واضح ڈائریکشن عطا فرما رہے، وہ دے کے جا رہا ہوں، اگر اس کے ساتھ وابستہ رہے تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اب اس پہ بھی بس نہیں ہے، فرمایا احدہما اعظم من الاخر، وہ چیزیں دو ہیں مگر کسی ایک سے بھی توجہ ہٹی تو ایمان اور دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ایک سے بھی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے کہ چلو جی ایک وقت کی غذا کھا لی دوسرے وقت کی چھوڑ دی نظام چل جائے گا، فرمایا نہیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کی پاک کتاب ہے۔ جی سمجھیے گا بات کو، حبل ممدود من السماء الى الارض۔ آج کل تھوڑا سا موسم حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کا بھی ہے، چونکہ کل جو ڈیٹ گزری ہے تو یہ یوم فتح مبین ہے حضور قبلہ عالم کا۔ اسی روز آپ مرزا قادیانی کے ساتھ مقابلہ کے لیے لاہور تشریف لائے تھے۔ تو میں یہ بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، حضور نے فرمایا یہ جو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، یہ آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی رسی کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ نہیں ہوتا جو قادیان سے نکلے، قرآن وہ ہوتا ہے جو رب آسمان سے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرماتا ہے۔ اور میں ایک تو قرآن ہے، بڑی توجہ، اور دوسرا فرمایا وعطرتی اہل بیتی۔ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن موضوع کے مطابق جو نتیجہ دے رہا ہوں انشاءاللہ اور لطف ہے اور ایمان نظر سے یہ نتیجہ ہمیں کسی مقام تک ضرور پہنچائے گا۔ حضور نے فرمایا دوسری چیز دے کے جا رہا ہوں وعطرتی، اپنی اولاد، اپنی آل، اپنی ذریت، اہل بیتی، اور یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہے۔ اب توجہ سے اس بات کو سمجھ کر مجھے جواب دیجئے، رسول پاک دو چیزیں دے رہے ہیں اور فرمایا کہ اگر ان سے وابستگی رہے گی ہدایت کی گارنٹی میری بارگاہ سے ہے۔ اب قرآن سے ہدایت کون لے گا؟ جو قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرے یا قرآن پڑھ کے اس میں غلطیاں بتائے؟ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا اور سنیے گا۔ بالفرض میں مثال دیتا ہوں، کوئی بندہ قرآن پڑھے اور کہے یہ غلط ہے، پڑھ رہا ہوں میں قرآن صبح و شام پڑھتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر مجھے اعتراض ہے، یہاں پر مجھے اشکال ہے۔ اب وہ صبح و شام دن رات 24 گھنٹے بھی قرآن پڑھے اور قرآن 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 کی رٹ بھی لگائے، لوگوں کے سامنے بلند و بام دعوے بھی کرے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے قرآن یاد ہے، مجھے قرآن آتا ہے، لیکن جب بولے کہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہاں پر مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اسے قرآن سے ہدایت ملے گی؟ سارے بولیے، اور یہ ایسے جذبات میں نہیں بولنا، سوچ سمجھ کے جواب دیں کہ جو بندہ قرآن میں غلطیاں تلاش کرے یا غلطیاں نکالے تو قرآن پڑھنے کے باوجود اسے قرآن سے ہدایت ملے گی؟ تو پھر
یہ ضابطہ تھوڑی دیر کے بعد بدل کیوں جاتا ہے؟ اگر کوئی قرآن پڑھ کر قرآن میں غلطیاں تلاش کرے اسے ہدایت نہیں مل سکتی، تو جو اہل بیت کا نام لے کر ان میں خطا تلاش کرے اسے اہل بیت سے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ بات خیال شیف میں آ رہی ہے کہ جب قرآن میں غلطی تلاش کرنے والے کو قرآن ہدایت نہیں دیتا تو اہل بیت میں غلطی تلاش کرنے والے کو اہل بیت سے ہدایت کیسے ملے گی؟ نتیجہ یہ ہوا قرآن سے ہدایت لینی ہے تو اسے بھی خطا سے غلطی سے پاک سمجھنا ہوگا، اہل بیت کے دامن کرم سے وابستہ ہوگے، ہدایت کی منزل تک پہنچنا ہے تو انہیں بھی خطا سے پاک سمجھنا ہوگا۔ یہ میں نے تو نہیں کہا، مولانا حسن رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اب دیکھیے ایک عربی کا مقولہ ہے، اذا کان الغراب، یہ عربی زبان میں منطقی ایک قانون کو بیان کرتے ہوئے ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ میں آپ حضرات کو سنا کر اپنی بات کو آگے چلانا چاہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین، کہا جب قوم کوے کو رہنما بنا لے گی تو وہ انہیں کب تباہی سے بچائے گا؟ وہ انہیں گڑھے میں ہی گرائے گا، وہ انہیں تباہی کی طرف ہی لے جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو خود سیدھے رستے پر نہ ہو اس کے پیچھے چلنے سے، اس کو فالو کرنے سے، اس کی پیروی کرنے سے بندہ منزل ہدایت کو کیسے پائے گا؟ اتنا تو سوچ لیا ہوتا۔ رسول پاک نے ہمیں اس لیے اپنی اولاد نہیں دی تھی کہ ان کی خطائیں تلاش کرنی ہے، حضور نے اس لیے اولاد دی تھی ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو خطاؤں سے محفوظ بنانا۔ تو یہ مقصد تھا۔ اب یہاں پر میں چونکہ اختصار بھی پیش نظر ہے تو کچھ شبہات ہیں ان کی طرف بھی اشارے کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، شاہ صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تو ان کا ایک طریقہ بڑا اچھا ہے کہ کوئی بھی فتنہ اٹھے، کوئی بھی نئی بات آئے تو شاہ صاحب پہلے ایک ہی لفظ کہتے ہیں بھائی ادھر چلو جدھر بزرگ چلے ہیں۔ جو کام پچھلوں نے نہیں کیا نا تو تم اپنی تحقیق جو بڑے قاف کے ساتھ نہیں چھوٹے قاف کے ساتھ ہے اس کے بل بوتے پر مرعوب نہ کرو۔ رستہ وہی سیدھا ہے، صراط کہتے ہی اسے ہے جس پر 14 صدیوں سے لوگ چل رہے ہیں۔ اگر آپ فصلیں لگی ہوں تو ادھر جائیں اور کہیں کہ جی میں یہاں سے کدھر جا رہا ہوں، بھی رستہ یہ ہے، تو مار پڑے گی، کہیں گے یہ رستہ یہ نہیں ہوتا، رستہ وہ ہوتا ہے جس پہ لوگ پہلے چل رہے ہوں۔ تو رستہ ہوتا ہی وہ ہے جس پر بڑے چلے ہوں، جس پر اسلاف نے چل کر دکھایا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 14 صدیوں میں اہل سنت نے سیدہ کی طہارت تو بیان کی ہے، عظمت تو بیان کی ہے، شان تو بیان کی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا جو تم اس دور میں کہہ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے نہیں کہا تو تمہارا حق کیسے بن سکتا ہے کہ تم وہ بات کرو جو پیچھے کسی نے نہیں کی؟ پچھلوں نے جو کہا وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے تھے سیدہ ظاہرہ طیبہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے تو یہ سبق پڑھایا، انہوں نے یہ نہیں کہا جو تم نے کہا۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات جو بطور دھوکہ پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی دیکھو آج تک سب نے یہ کہا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر
سچے ہیں، حق پر ہیں، درست ہیں. جی یہ بڑا بڑا دھوکہ یہ ہے. میں آپ کو کتابیں کھول کے دکھاتا ہوں. اس نے لکھا ہے صدیق اکبر حق پہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے صدیق اکبر حق پہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے صدیق اکبر کا فیصلہ درست تھا، انہوں نے لکھا ہے صدیق اکبر نے جو کیا ٹھیک کیا. تو صاف ظاہر ہے جب ایک ٹھیک ہے تو دوسرا کیا ہوگا. آپ نے نہیں کہنا چپ رہے. یہ لفظ کہے جاتے ہیں جی میں نہیں کہتا، بس ایک ٹھیک ہے تو دوسرا کیا ہوگا. پھر یہ بھی ہے کہ جی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم کتابیں پڑھاتے ہیں، ہمیں درس علوم سے، ہمیں منطق سے، ہمیں فلسفہ سے، ہمیں حدیث سے حظ وافر ملا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایسے سوال کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بچہ قتل نہ کرو، خضر علیہ السلام نے قتل کیا. کس کو درست کہو گے اور کس کو غلط کہو گے؟ کام متضاد ہیں. ایک کہہ رہے قتل نہیں کرنا، دوسرے نے قتل کیا ہے. ایک کہہ رہے ہیں پھٹا نہیں نکالنا کشتی کا، دوسرے کہتے ہیں میں نے نکالنا ہے. ایک کہتے ہیں دیوار تعمیر کی ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ ہماری تواضع خاطر کرنی چاہیے. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کہنا ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح تو ہمارا کام نہیں چلے گا. باتیں دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، مگر آپ کسی کو غلط کہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، تفصیل بتاتا ہوں کہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. کسی کو آپ غلط کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. وجہ کیا ہے؟ جناب خضر علیہ السلام نے نتیجہ یہ دیا، انہوں نے کہا ما فعلتہ عن امری، جو کچھ میں نے کیا اپنی طرف سے اللہ کا حکم ایسے تھا تو میں نے ایسے کیا ہے. اب اللہ کے حکم سے جو کام کیا جائے وہ غلط. اچھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراض کیے وہ کیوں کیے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو شریعت موسیٰ پہ اتاری تھی نا اس میں قتل منع تھا. انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ دیا. انہوں نے کہا شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے. جناب خضر سے اللہ نے وہ پردہ اٹھایا جو کہ ایک حکمت، جو کہ ایک آئندہ آنے والے معاملہ کو واضح کر رہا تھا. کہا اس پردہ کے اٹھ جانے کی وجہ سے وہ درست کہہ رہے ہیں اور اپنی شریعت کا فیصلہ ہونے کی وجہ سے یہ درست کہہ رہے ہیں. اللہ کا وہ بندہ بھی سچا ہے، اللہ کا وہ بندہ بھی درست کر رہا ہے. کسی ایک کو بھی غلط کہنا تمہارے لیے درست. میں آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں ہے. یہ جو بات ہے نا کہ ایک ٹھیک ہوگا تو دوسرا، یہ بچوں والی بات ہے. یہ آپ عام بچوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں یہ بات کر کے، لیکن پڑھے لکھے لوگ اس بات سے کبھی متاثر نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ فلاں جگہ پر جا کے نماز عصر ادا کرنی ہے. صحابہ چلے، رستے میں ٹائم اتنا ہو گیا کہ اب اگر وہاں جانے کی تیاری ہے تو عصر کا ٹائم نکلتا ہے. تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے. آدھے لوگوں نے کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا اب وہاں جائیں گے. حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جلدی جانا تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، اب ٹائم نکل رہا ہے تو ادھر پڑھتے. دوسرے گروہ نے کہا ادا نہیں پڑھیں گے، قضا پڑھیں گے، مگر حضور نے فرمایا وہاں جا کے پڑھنی ہے تو وہیں پہ جا کے پڑھیں گے. اب صحابہ کرام کے ایک گروہ نے عصر ادھر پڑھی، ٹائم پہ پڑھی، دوسرے گروہ نے وہاں جا کے پڑھی، قضا پڑھی. جب حضور کے پاس معاملہ پہنچا دونوں کی دلیل سنی، فرمایا تم نے بھی ٹھیک کیا، تم نے بھی ٹھیک کیا. اگر تو بچوں سے باتیں کرنی ہو پھر جیسے مرضی بے وقوف بناؤ، لوگوں کو نعرے لگائیں وہ. لیکن اگر اس بات کو پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں کرنا ہے تو اس کا بہرحال آپ کو حساب دینا ہوگا. علم کی دنیا کے اندر نا انصافی معاف نہیں ہوتی. اب آگے چلیں، میں آپ کو فتاوی رضویہ شریف سے سنا رہا ہوں. یہ مقام تو بہت اونچا ہے، سیدہ پاک اور صدیق اکبر پاک، یہ تو وہ مقامات ہیں، وہ بلندیاں ہیں جہاں پر کسی کے تصور کی پرواز بھی اسے نہ پہنچائے. لیکن فتاوی رضویہ سے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں اور یاد رکھیں، پوچھیں کل جا کر کسی سے کہ فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا بھائی، بتا گئے ہیں شاہ جی، بتا گئے ہیں، ہے یہ کئی غلط بیانی تو نہیں کی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا حق، کیا لفظ ہے؟ حق ائمہ اربعہ میں دائر ہے. یہ جو چار امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، فرمایا حق ائمہ اربعہ میں دائر ہے. ہم کسی کو بھی بالیقین خطا اور غلطی پر نہیں کہہ سکتے.
امام ابو حنیفہ بات کرتے ہیں دلیل ہے، امام شافعی بات کرتے ہیں دلیل ہے، امام احمد بن حنبل بات کرتے ہیں دلیل ہے، امام مالک بات کرتے ہیں دلیل ہے۔ فرمایا ہم بالیقین کسی کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ کچھ تو سوچو، جس کا نام لیتے ہو، جسے امام کہتے ہو، جن کی وجہ سے لوگ تمہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ تو چاروں اماموں کی غلطی بیان نہ کرے، ان میں سے کسی ایک کو غلط نہ کہے، ادب کا یہ انداز سکھائے۔ اور کہاں ائمہ اربع اور کہاں یہ ہستیاں، یہ تو ان کے در کی خیرات پا رہے ہیں نا، یہ تو ان کی اولاد کی خیرات پا رہے ہیں۔ اگر یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق کہا کہ حق ان میں دائر ہے، تو پھر مقام سیدہ زہرا کیا ہے، مقام جناب صدیق اکبر کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے، کچھ باتیں کرنا پڑتی ہیں مجبوراً۔ کتابوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں۔ یہ کتابوں سے عقیدے نہیں بنتے بھائی۔ آپ یہ بات کریں نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پہنچ رہی ہے ہر جگہ پہ، میں ایک طالب علم ہوں ادنا سا، آپ درس نظامی کی کوئی کتاب اٹھا کے لے آئے، کوئی ایک لے آئے اور ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اس کے الف سے لے کر یا تک پورے پر میرا ایمان ہے، کسی بات سے مجھے اختلاف نہیں ہے، آپ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکیں۔ بندے نے لکھی ہے بھائی، نبی تو نہیں ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس سے صاحب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو الگ بات ہے کہ لوگ اتنے دیوانے ہو جائیں مولوی کی غلطی نہ مانے، اور جن کی طہارت اللہ بیان کرے ان کے متعلق گمان کو چھوڑ رکھے، تو یہ تو دیوانگی ہے، یہ تو پاگل پن ہے۔ بابا چھوڑو، اتنا سوچو کہ کل حضور کے سامنے جانا ہے، کیا جواب دو گے؟ حضور اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، اور آپ کے جگر کا ٹکڑا لفظ اجازت نہیں دیتے۔ اتنا سوچو کہ مر کے قبر میں جانا ہے، حضور کا سامنا کرنا ہے، حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بات کسی کتاب میں آئے وہ عقیدہ نہیں ہوتا، لاکھوں باتوں میں سے ایک بات جو چن کے موتی کی طرح صاف کر کے وقت کا امام دیتا ہے، وقت کا مجدد دیتا ہے، رسول پاک کا غلام دیتا ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ کتابیں ڈھونڈنے بیٹھے تو بہت سارا کچھ ایسا نکلے گا کہ آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کتابیں صرف، اللہ نیٹ کا بھلا کرے، وہ زمانہ گزر گیا جب یہ ہوتا تھا کہ جتنی کتابیں میرے پاس ہیں، اب نیٹ نے یہ مسئلہ آسان کر دیا، جس کتاب تک آپ پہنچنا چاہیں ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے۔ اب تو دو نمبری کرنا مشکل ہے، اب تو حقیقت کا پردہ فوری چاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ جو کتاب میں آ گیا وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عبارت سے یہ بات شروع ہوئی، آپ نے جو عقیدہ بیان کیا مسئلہ فدق کے متعلق، وہ لفظ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ فرمائیے۔ حضرت اعلیٰ قبلہ عالم گولڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، یہ ہوتا ہے مجدد، یہ ہوتا ہے امام، یہ ہوتا ہے پیشوا، یہ ہوتا ہے رہنما۔ ایک جملہ کہا، ایک جملہ ہے صرف، اور آپ اس کی گہرائی میں جا کے ساری زندگی سوچئے کیا نور نکلتا ہے۔ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ ناراضگی کے دھبہ سے منزہ اور مبرہ تھی۔ اب یہ ساری کہانی ختم ہو گئی نا، جو بنائی ہے ساری کہانی مٹ گئی۔ اب توجہ طلب ہے، یہ ایک جملہ بولا اور کیا فیصلہ کن جملہ بولا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ناراضگی کے دھبہ سے پاک، ناراضگی کے دھبہ سے منزہ اور مبرہ کا معنی پاک ہے، منزہ اور مبرہ تھی یعنی پاک تھی۔ فیصلہ کر دیا، کہا جب میں نے کہا کہ سیدہ پاک شریعت کے کسی فیصلہ پر معترض نہیں، کسی فیصلہ پر ناراض نہیں، تو قیامت تک کے لیے کوئی سیدہ کی ذات پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اور ناراض نہیں ہوئی تھی تو کس پہ؟ صدیق اکبر پہ نا۔ ناراضگی نہیں تھی تو کس کے حوالے سے؟ صدیق اکبر کے حوالے سے۔ تو پیر صاحب کہہ گئے جس پہ سیدہ راضی ہے،
ایک جملہ ہے دونوں ہستیوں کے متعلق، ایک جملہ ہے، کہا جب سیدہ ناراض نہیں شریعت کے کسی فیصلے پہ تو تم قیامت تک ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے، اور جس صدیق پہ سیدہ راضی ہے وہ سیدہ کا غلام ہو ہی نہیں سکتا۔ جو صدیق سے ناراض ہو، گویا کہ ایک جملہ بولا جس نے صدیق اکبر کی محبت سے دل منور کر دیا، اور سیدہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ اہل محبت کے سروں کو جھکا کے رکھ دیا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے اولیاء اللہ، یہ تھے عقیدوں کی اصلاح فرمانے والے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھا، فرمایا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی صاحب نے جواب نہیں دیا، ایون کہ آج مولا علی بیٹھے تھے، آپ بھی خاموش ہیں۔ پھر مجلس برخاست ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد مولا علی آئے اور ذرا طبیعت پہ خوشی تھی، عرض کرنے لگے حضور جواب عرض کروں؟ فرمایا بتاؤ۔ عرض کرنے لگے حضور عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ اب حضور نے جو جواب دیا، فرمایا یہ خود جواب دیا ہے یا کسی سے سن کے جواب دیا؟ صاف ظاہر ہے انہوں نے جو حقیقت تھی اس کو بیان کرنا تھا۔ عرض کرنے لگے یہ آپ کی شہزادی کی بارگاہ سے جواب دیا۔ اب لفظ دیکھیے، اس موقع پر حضور نے فرمایا وہ جواب کیوں نہ دیتی؟ فَإِذَا هِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ غور طلب بات ہے، کوئی آ کے کہے کہ جناب اس بچے کی شکل آپ سے ملتی ہے، تو جواباً کہا جائے گا میرا بیٹا ہے تو شکل تو مجھ سے ملے گی۔ کہے یہ چلتا آپ کی طرح ہے، اس کی آواز آپ سے ملتی ہے، تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، تو یہ میری طرح ہی بولے گا، میری طرح ہی چلے گا، میری جیسی اس کی شکل ہوگی۔ لیکن توجہ طلب، علماء کے بیٹے جاہل ہوتے ہیں، جاہلوں کے بیٹے عالم ہوتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ بتایا گیا ہے علم، اور حضور فرماتے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ان دونوں باتوں میں مناسبت کیا ہے؟ یہاں بات شکل و صورت کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ظاہری اوصاف کی نہیں ہو رہی، بات علم کی ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ فاطمہ صرف جسمانی طور پہ میرا حصہ ہے، اگر تمہیں میرا علم دیکھنا ہوگا تو وہ بھی تمہیں فاطمہ کی بارگاہ سے نظر آئے۔ جن کے بارے میں حضور یہ فرمائے تم ان کے علم کے حوالے سے، ان کے سوچ اور ان کے فکر کے زاویہ کے حوالے سے۔ اب دیکھیے اس امت کی فقیہہ، مومنوں کی ماں، ام المومنین، سب سے زیادہ حدیث روایت فرمانے والی خاتون سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، لیکن جب حضور نے سیدہ سے کوئی بات کی تھی اور بعد میں سیدہ عائشہ نے استفسار کیا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور حضور کے وصال کے بعد جواب دیا تو کہا کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا سیدہ فاطمہ کی فقہی بصیرت یہاں تک پہنچی تھی کہ جس کا راز ہو اس کی زندگی میں ظاہر کرنا جائز نہیں، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فقہ کے اندر وہ بصیرت جو سیدہ طیبہ طاہرہ کو ملی ہے، اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف حضور کے خون کے وارث نہیں ہے، مصطفیٰ کا علم بھی قیامت تک سیدہ زہرا کی بارگاہ سے جاری ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ سے پوچھیں، اصل میں یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا مسئلہ ہے اس دور کے اندر۔ جو لوگ اچھے ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں نا، وہ ایک دن بھی مدرسے نہیں جاتے، اگر کوئی سید آتا ہے وہ اس کے ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کیا ہوا، اس نے کس سے پڑھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ کر کے بھی ادب سے محروم رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ خود صاحب مقام ہو تو کسی کا مقام سمجھتا ہے،
جو خود ام المومنین ہے، جو خود محبوب رسول ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کا مقام ان سے پوچھئے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہے ما رأیت احدا، یہ سیدہ عائشہ کا بیان ہے، فرماتی ہے ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القیام والقعود، کہا میں نے اپنی زندگی میں بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں حضور سے اتنا ملتا جلتا کسی کو نہیں دیکھا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی کریم کے مشابہ دیکھا۔ اب یہاں دو پہلو ہیں، یہ آپ پڑھتے ہیں نا جن کی ہر ادا، تو جس کو سنت کا پتہ ہی نہ ہو اس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کیسے ہوگی؟ تو سیدہ عائشہ گواہی دے رہی ہے کہ ان کی ہر ادا تو حضور کی ادا سے ملتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں بتلا رہی ہے مصطفیٰ کی سنت کا وہ علم، مصطفیٰ کی شریعت کا وہ علم، حضور کی طریقت کا وہ علم، حضور کی روحانیت کا وہ علم، حضور کی اداؤں کا وہ علم، حضور کے اسوہ کا وہ علم جو میں نے فاطمہ الزہرا میں دیکھا ہے، اس کی گواہی قیامت تک کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں۔ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی تمہیں بتا رہی ہے، میں حضور کی بارگاہ میں محبوبیت کے مقام پر فائز ہو کر بتا رہی ہوں کہ اس رسول کی وہ حسین تصویر دنیا میں کہیں دیکھنے کو ملی ہی نہیں جو فاطمہ کی صورت میں میں نے دیکھی۔ دوستو سوچو تو صحیح، ہم نے یہ کب کہا؟ میں نے تو آج تک نہیں کہا۔ جو اللہ رسول کے فضل سے توفیق تھی وہ علمی طور پر چند باتیں میں نے پیش کی۔ ہم نے تو یہ کہا نہیں ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ، اکبر صاحب سے معافی مانگ لو، طاہر شاہ صاحب سے معذرت کر لو۔ ہم نے یہ کب کہا؟ ہم نے تو کہا جن کو حضور راضی کرتے تھے بس ان کو راضی کر لو۔ ہاں ہمارا تو یہ مطالبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایک مقام پہ نہیں فرمایا، بار بار فرمایا۔ حضور ایک بار کوئی بات کہہ دیں، ہاں ایک بار ایک جملہ کہہ دیں تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن میرے حضور نے ایک بار نہیں کہا، بار بار کہا اما تردین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین۔ فاطمہ تو خوش نہیں ہے، فاطمہ تو راضی نہیں ہے، فاطمہ آپ کا دل اس بات پر پرمسرت نہیں ہوا کہ آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں کی سرداری کا تاج عطا فرمایا گیا۔ جنہیں حضور خوش کریں، جن کو حضور پوچھیں راضی نہیں ہو، ابھی راضی نہیں ہو، ابھی خوش نہیں ہو۔ آپ کا اور میرا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، بہنوں کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں، شادی کر کے بھیجتے ہیں، تو اس وقت ہم بچی کو ایسے کلمات کہتے ہیں تاکہ اس کا دل بہل جائے، بیٹا میں آؤں گا، بیٹا میرا سارا کچھ آپ کے لیے ہے، بیٹا بہت اچھے لوگ ہیں، خیال رکھیں گے، ہزار باتیں آپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی خوش و خرم ہو۔ جب حضور نے رخصت فرمایا تھا تو پہلے تو یہ کہہ کے رخصت فرمایا بیٹا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سرداری آپ کو ملی ہے، مگر یہ حضور کا اور سیدہ کا معاملہ ہے۔ لوگ بچیاں گھر سے رخصت کر کے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن سیدہ جب رخصت ہو کے مولا علی کے گھر جاتی ہے تو ایک صحابی کو پتہ چلتا ہے کہ حضور زبان سے کہہ تو نہیں رہے مگر دل میں یہ خواہش ہے کہ فاطمہ کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہونا چاہیے، فاطمہ کی دیوار میری دیوار کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب جس صحابی کی دیوار حضور کی دیوار کے ساتھ ہے، چونکہ حضور نے پہلے بھی کچھ حکم انہیں ارشاد فرمائے تھے، بخوشی قبول کیے، لیکن سرکار نے رعایت کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ پریشان ہو جائے گا، تو سرکار نے اظہار نہ کیا، مگر جب یہ بات پہنچی قربان جائیے اس صحابی کی عظمت پر، حضور کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے، کہا حضور میرا مکان کہاں ہے، میرا کسی چیز پہ حق کہاں ہے، جو کچھ میرا ہے میرا بعد میں ہے، پہلے آپ کا ہے، اگر آپ اس میں راضی ہیں، اب یہ آسان کام نہیں ہے،
آپ کسی ولی کے پاس بیٹھے ہوں، آپ کسی سید کے پاس بیٹھے ہوں، آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہوں، تو وہی کہیں گے میری تصویر جلدی جلدی لے لو، یہ نہ اٹھ جائے کہیں مجھے نہ اٹھنا پڑے ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ میں ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھا ہوں۔ یہ تھوڑی سعادت ہے کہ بندے کی دیوار، گھر کی دیوار حضور کے دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مگر صحابی اس سعادت کو چھوڑ کر اپنا گھر دور لے کے جا رہے ہیں۔ بھائی معاملہ کیا ہے؟ اگر میں حضور کے قریب رہتا ہوں تو اس میں میری خوشی ہے، اور میں دور جاتا ہوں سیدہ قریب آتی ہے تو اس میں حضور کی خوشی ہے، اور سرکار کی خوشی پہ ہر خوشی قربان ہے، حضور کی خوشی پہ ہر خوشی قربان ہے، حضور کی خوشی پہ ہر خوشی قربان ہے۔ جن کو میرے حضور نے اس محبت اور اس رضا کے مقام پہ رکھا ہو، اگر تم نے کچھ لینا ہے، افسوس کی بات ہے۔ حضرت ابن عابدین شامی نے لکھا، فرمایا اس امت کے اندر سب سے پہلی ذات جو مقام قطبیت پہ فائز ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کی جس طرح اللہ کی بارگاہ میں ایسا وسیلہ جو رد نہیں ہوتا وہ نبی پاک کا وسیلہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے مسجد میں عرض کر رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ سے جو وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا وہ سیدہ زہرا کا وسیلہ۔ ہماری کمٹمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہماری کمٹمنٹ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ اتنا معاملہ کیوں اٹھایا گیا پوری دنیا میں، سیدہ طیبہ طاہرہ کے حوالہ سے حضور کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، حضور کی گستاخیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ایک ہلچل مچ گئی پوری دنیا میں یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کی گستاخی کے بعد سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو حضور کی گستاخی کرے، اس سے بڑا مجرم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر مقام اہل بیت اور مقام صحابہ اور مقام اولیاء یہ سارے مقام اس کے بعد ہیں، لیکن اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضور کا ہے۔ تو کہنے لگا پھر اتنی ہلچل سیدہ پاک کے حوالے سے کیوں ہے؟ میں نے کہا بس یہ بات نہ پسند آئے تو مجھے واپس کر دینا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، میری ذاتی بات ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اپنی بات بندہ برداشت کر لیتا ہے، بیٹیوں کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ جب بیٹی پہ کوئی بات کرے تو پھر برداشت نہیں ہوتی، پھر اس کو انتقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو مقام محبوبیت ہے کہ میرے حضور جب کہیں جائیں آخری ملاقات سیدہ سے ہو، جب حضور واپس تشریف لے کے آئے تو پہلی ملاقات سیدہ طیبہ طاہرہ سے ہو، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو مقام محبوبیت سیدہ کا حضور کی بارگاہ میں ہے وہ کائنات کے مقامات سے آپ کو ممتاز کر دیتا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رویا کہ ایسے لوگ جو ساری زندگی عظمت رسول اور عظمت مصطفیٰ بیان کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے یہ مقام بیان کرتے کرتے، اور ان کی بھی میں نے تقریریں اور یہ چیزیں ہم تک پہنچی کہ جناب وہ پرچی لکھ کے آئے ہیں صبح صبح اور کہتے آج رات میں نے فلانی کتاب دیکھی ہے، فلانی کتاب دیکھی ہے اور 3-4 نبیوں کی غلطیاں میں تلاش کر کے لایا ہوں۔ سوچو تم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں تک پہنچے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابی کی گستاخی کفر نہیں ہے، اہل بیت کی گستاخی کفر نہیں ہے، ولیوں کی گستاخی کفر نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں بندے کو وہاں تک پہنچا دیتی ہیں، ان کی نحوست بندے کو چھوڑتی نہیں ہے، پھر بات بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ان لوگوں کی زبان سے سنا۔ ہاں پھر میں دہرا رہا ہوں یہ بات کہ عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو صرف کتابوں سے ثابت ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو عقیدے کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ نبیوں کی طرف خطا منسوب کرنے والا مذہب مذہب مردود ہے۔ صحیح مذہب کیا ہے؟
یہ آپ کو سنائیں گے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 کام ہوئے تھے، آدم علیہ السلام نے فلاں کیا تھا، ہاں جی فلاں نبی کا یہ معاملہ، یونس علیہ السلام چلے گئے تھے۔ میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں اور یہ ذہنوں میں اور دلوں میں بٹھائیے، ہمارے بزرگوں نے اور اس پر میرے پاس حوالے ہیں، کہا کہ یہ جو نبیوں کے اس قسم کے معاملات ہیں یہ اسرار بین اللہ تعالی و انبیائہ، فرمایا یہ رب کے اور اس کے محبوب نبیوں کے راز ہیں، جس بات کو تم سمجھ نہیں سکتے اس کو حکم کیوں کیسے لگا سکتے؟ تقسیم کر رہے، آدم علیہ السلام نے مکروہ تحریمی سمجھا، وہ ادھر مکروہ تنزیہی تھا، تنزیہی سمجھا تحریمی تھا۔ بے وقوف بارے شریعت جناب آدم علیہ السلام کو پڑھا رہے ہو؟ کچھ حیا کرو، نبی کو شریعت تم نے نہیں سکھانی، نبی شریعت پوری کائنات کے لیے لے کے آتا ہے۔ جس چیز کی حقیقت تم نہیں سمجھ سکتے تم اس پہ حکم کیسے لگا سکتے ہو؟ اور اس پر ہزاروں صفات میرے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ خطا قطعاً منسوب نہ کرو، جب لب کے نبی کی بات آئے وہاں خطا کا تصور بھی نہ کرو۔ اللہ کا نبی خطائیں لے کے نہیں آتا، وہ خطاؤں سے اللہ کی مخلوق کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لے کے آتا ہے۔ رخنا اندازی نہ کرو لوگوں کے عقیدوں کے اندر، جھوٹی باتیں، جھوٹے ترجمے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتاوی رضویہ پڑھا اور کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ کیا ہی نہیں، وہ کل ترجمہ ہوا ہے، چند سال پہلے وہ ترجمہ ہوا ہے، اور فتاوی رضویہ کھول کے اعلیٰ حضرت نے، اعلیٰ حضرت کے وصال کے کئی سال بعد وہ ترجمہ ہوا اس عبارت کا اور اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تمہارا تعاقب کرنے والا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کہیں کسی نبی کی طرف خطا کا انتصاب نہیں کیا، غلطی کا انتصاب نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں نے انبیاء کے ادب کی دولت اس امت کو عطا کی ہے، لیکن وہ صاحب جو یہ کر رہے تھے، یہ کاروبار کر رہے تھے کہ میں کتابیں کھول کے آیا ہوں، ان کا ایک جملہ مجھے کسی نے سنایا کہ دیکھو ہماری محفلوں میں پڑھا جاتا ہے زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا، ہاں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زہرا کا وہ بابا ہے، اس کا مطلب باقی بیٹیوں کا بابا ہی نہیں ہے۔ زہرا جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب حضور کی باقی شہزادیاں جگر کا ٹکڑا ہے ہی نہیں ہے۔ حسن حسین کا نانا ہے تو باقی نواسوں کا نانا ہے ہی نہیں ہے۔ اور 2-4 اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، وہ ساتھ بیٹھنے والے بابا اور ہاں ہاں کر رہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سمجھنا اور سننا، یہ بات کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں نے تو نہیں کہی، کسی عالم نے تو نہیں بتائی۔ مت کرو، کس کو مشورہ دے رہے ہو؟ ہے جنہوں نے یہ فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے انہیں پتا تھا نا کہ ساری بیٹیاں میری ہیں۔ عقیدہ ہوتا ہے، اس میں جھول نہیں ہوتا۔ انہیں پتا تھا نا کہ ساری میری بیٹیاں ہیں، تو فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا کہا، اس کا مطلب تمہیں ان کے اس کہنے پہ اعتراض ہے، تم انہیں مشورہ دے رہے ہو کہ یہ کیوں کہا، یہ پیر صاحب نے لکھا، فلاں نے کہا، آپ نے نعت پڑھی، یہ ہم نے تو حدیث رسول کا ترجمہ پڑھا ہے، بات تو حضور نے فرمائی ہے کہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جو یہ کہہ رہا ہے وہ اعتراض کس پہ کر رہا ہے؟ حضور پہ۔ کس پہ کر رہا ہے؟ عقیدہ میں بتاؤں گا، واضح طور پہ بتاؤں گا، وہ اعتراض حضور پہ کر رہا ہے۔ اب نانا حسنین کا نانا ہے جی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تم کہتے ہو حضور تو آڈے باقی بھی دوترے نے، انہاں دوہاں دا نا کیوں ہے؟ یہ مشورہ تو پھر ان کو دو، حضور سے یہ مشورہ اور یہ معاملہ کرو گے تو تمہارا ایمان کی کوئی چیز نہیں بچے گی۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں میری جنت کے پھول ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، آپ مچل جائیں گے۔ حضرت امام حسن ایک دن آئے ممبر پہ اور کہنے لگے من عرفنی فقد عرفنی فمن لم یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں تعارف کروانے لگا ہوں۔ یہ امام حسن نے کہا، پتہ کیا تعارف کروایا؟ فرمایا فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ محمد۔ ساری دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ مولا علی ان کے باب ہے۔ فرمایا انا الحسن بن محمد، فرمایا لوگوں میرا تعارف یہ ہے کہ میں حسن بن محمد ہوں، محمد رسول اللہ کا بیٹا ہوں۔
جن کو رسول پاک نے بیٹے کہا، جنتیوں کے سردار کہا، جنت کے پھول کہا، تمہیں تکلیف ہوئی اور تم مر گئے کہ یہ کیوں بیٹے ہیں، ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ مقام میں نے نہیں دیا، یہ اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ اب آؤ عقیدے کی طرف۔ حضور کی چاروں بیٹیاں حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ عقیدہ ہے، ہم سنی ہے اور ہم اس کا بھی تعاقب کریں گے۔ کل سے میری طبیعت میں چین نہیں ہے، بے چینی ہے، جب سے یہ پتا چلا کہ ایک بدبخت نے، ملعون نے، ناعاقبت اندیش نے، مردود نے، گستاخ نے، راندہ بارگاہ الہی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ قیامت تک کے لیے سادات کرام کا وہ خاندان ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر کے نام پہ اپنی گردنیں کٹوائی ہے۔ یہ سید جہاں سیدہ زہرا کا تحفظ کریں گے، وہاں صدیق اکبر کی عصمت اور شان کے لیے جان بھی دیں گے۔ علم بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، تکلم بھی ہوگا۔ مت کوئی سمجھے کہ کوئی جھول ہے۔ میرے مرشد نے جو کتاب لکھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے اندر عظمت اہل بیت بھی بیان کی ہے اور صدیق اکبر کی غلامی کا سبق بھی سنیوں کو قیامت تک کے لیے پڑھا دیا۔ ہمیں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے حضور کے سامنے جانا ہے، جس کو جگر کا ٹکڑا کہہ کے مصطفیٰ نے اپنے ساتھ ملایا، ہم اس کے سامنے بھی جھکے ہوئے ہیں، جس کو رسول اللہ نے گنبد میں جگہ دے کے اپنے ساتھ جلایا ہے، اپنے ساتھ سلایا ہے۔ ہم اس کی غلامی کو بھی ایمان کی حفاظت کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی چاروں بیٹیاں حضور کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا، آپ کے چاروں بچے آپ کے نزدیک برابر ہوتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولنا، آپ کی چار بچیاں برابر ہوتی ہیں؟ اب ہمارے یہاں تصور ہو رہا ہے، اس کو پوری امپلیمنٹیشن، ہم کسی کو برا بھی سمجھتے ہیں اولاد میں سے، لیکن وہاں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ سوچا جا سکتا ہے کہ حضور کہے یہ ساری میری بیٹیاں ہیں، یہ سارے میرے خون ہیں، یہ سارے میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن جس کو میں نے اپنی زبان سے یہ لقب دیا ہے، جس کو میں نے سب سے اونچا کیا ہے، جس کا رتبہ اور جس کا مقام میں نے اپنے فرمان سے بلند کیا ہے، جس کے نکاح کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، جس کے لیے انتخاب علی المرتضیٰ کا ہوتا ہے، جس کے لیے روز نظریں چکائی جائیں گی، جس کی شفاعت کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا، جس سے قیامت تک میری نسل چلے گی، یہ ساری عزتوں پہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ سارے مقام زہرا کو بارگاہ خدا سے ملے، بارگاہ مصطفیٰ سے ملے۔ نواسے تو سارے میرے ہیں، لیکن حسن حسین کو میں نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، میں نے اپنے سینے پہ کھلایا ہے، میں نے جنتیوں کا سردار بنایا ہے۔ اس لیے یہ سوچو کہ تم اعتراض زبان رسالت پہ کر رہے ہو، تم حضور کی فرمان پہ اعتراض کر رہے ہو، انہیں خاص رسول اللہ نے کیا ہے، جن کو میرے حضور خاص کرے انہیں عام کون کر سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، تو کسی کا انکار نہیں، کسی کا انکار، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے، اب اعلیٰ حضرت نے یہ تارے نبیوں کو کہا ہے نا، تو کیا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کو نبی نہیں مانتے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ وہ ان کا مقام نہیں مانتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے مقام کو تسلیم نہیں کرتے، معنی یہ ہے سب کے مقام اونچے ہیں، مگر جس کے سر پہ سب کی سرداری کا تاج ہے، وہ مقام اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا کیا۔ تو اس لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات پھر دہرا رہا ہوں کہ ہمیں فیض لینا چاہیے، ہمیں ادب اور محبت اور عقیدت کے سارے پیمانے وہاں پر چکا دینے چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مرتے دم تک با ادب رکھنا۔ اور بات نظریے سے بنتی ہے، بات کسی شخصیت سے نہیں بنتی۔
شخصیت کوئی بھی ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے, فرماتے تھے ان کے پیچھے چلو جو فوت ہو گئے. ہاں صحابی رسول ہے, کس مقام پہ ہے, اور فرما رہے ہیں ان کے پیچھے چلو جو ایمان لے کے چلے گئے ہیں. اب جو زندے ہیں ان کی گارنٹی تب ہوگی جب ایمان لے کے اس دنیا سے جائیں گے. اور یہ جو شور شرابہ ہے نا کہ فلاں کام کیا فلاں کام کیا, یہ نہیں نظر آتا یہ نہیں نظر آتا. اعلیٰ حضرت گولوی علیہ رحمت پر یہ اعتراض ہوا کہ مرزا قادیانی نے تو اتنے کام کیے ہیں تو آپ اس کے خلاف کیوں چل رہے؟ فرمایا دین اس کا محتاج نہیں ہے, دین کی حفاظت کرنے والا خود رب تعالیٰ ہے. ہاں تو یہ کوئی دین پر احسان نہ کرے, دین کا ہمارے اوپر احسان ہے, دین ہمارے اوپر مہربان ہے. ہم دین کی وجہ سے کھا بھی رہے, ہم دین کی وجہ سے عزت بھی پا رہے. ہمارے ساتھ لوگ عقیدت کرتے ہیں, دین کا حوالہ نہ ہو, کوئی ہمارے اوپر تھوکنا پسند نہ کرے. ہمیں سب کچھ دین کی وجہ سے ملا ہے, دین پر کوئی احسان نہ کرے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. اچھا 4 باتیں تم نے ٹھیک کی ہے, 5ویں غلط کرو گے تو 4 ٹھیک کی وجہ سے 5ویں بھی ہم مانے نہیں. جو درست ہے وہ درست ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. سب شریعت کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں, سب شریعت کے سامنے اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور وہاں سے خیرات پا رہے ہیں. اس لیے ہماری کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. ہاں آ جاؤ, ادب اور محبت کے ساتھ آ جاؤ اور بزرگوں کا طریقہ اختیار کر لو, تو ہمارے دلوں میں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, کوئی اناد نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. بات ہے تو صرف ان ہستیوں کے حوالے سے ہے. اہل سنت کی پہچان یہ تھی, لوگ پرچے جھوٹے کرواتے تھے. کچھ لوگوں پہ ہماری طرف سے پرچے ہوتے تھے نا کہ یار یہ فلاں کا گستاخ ہے, تو کہتے تھے تسی بھی پرچہ کرا دیو, بریلویاں تھے. تو جواب دیتا تھا جی انہاں تے پرچہ کیویں کروائیے, یہ پولیس والوں کو بھی پتہ ہے سب کچھ کر سکتے نے, گستاخی نہیں کر سکتے. یہ پرچہ مننا ہی کسی نے نہیں. ہماری تو یہ پہچان تھی کہ ہمارے طبقہ میں گستاخی ہے نہیں, اور تم کس طرف چل پڑے. اور پھر اس کی وجہ سے ایک انتشار کی ایسی فضا پھیلی کہ حضور کے صحابہ اور وہ مقام جو مقام صدیقیت ہے اس پر بھی بد بات انہوں نے اپنی زبانیں کھولی ہیں. ہم ہر اس بندے کو رد کرتے ہیں جو حضور کی کسی نسبت کا بھی بے ادب ہو. اور میں اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. لعنت ان پر جو ہوئے گستاخ اصحاب رسول, لعنت ان پر جو ہوئے گستاخ اصحاب رسول. لعنت ان پر, یہ نظریہ گولڈ شیف سے آیا ہے. لعنت ان پر جو ہوئے گستاخ تف ہے ان پر جو سمجھ پائے نشان اہل بیت. لعنت ان پر جو ہوئے گستاخ اصحاب رسول, تف ہے ان پر جو سمجھ پائے نشان اہل بیت. یا رب میرے نصیب کو شاد کامی دے دے, شوریدگی رومیو جامی دے دے. رکھ آل نبی کے نام لیواؤں میں اصحاب رسول کی غلامی دے دے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.